بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کا ایمان اور اعمال دونوں ملتے ہیں تو انسان مضبوط ایک چیز بنتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اصل امید اور سہارا اللہ جل شانہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس رحمت و شفاعت کے حصول کے لیے احکام الہی کی پابندی اور سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی بات کو اللہ جل شانہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح پر بہت زور دیا ہے۔ آپ قرآن کریم کی انتہائی مختصر سورت سورہ عصر کو دیکھ لیں، کتنے زوردار انداز میں عمل کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ فرمایا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میری تمنا اور چاہت یہ قیامت کے دن جنت میں آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن سجدوں کے ذریعے میری مدد کرنا۔ پورا ذخیرہ احادیث اس بات پر شاہد ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعمال صالحہ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہر عمل کی اہمیت اس انداز میں بیان فرمائی ہے کہ جس عمل کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس سے تو بڑھ کر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں کئی واقعات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ناراض ہوتے تو چہرہ انور پھیر لیتے، اور اگر روز محشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے رخ پھیر لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ یا حوض کوثر پر جاتے ہوئے فرشتوں نے روک لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کیں، تو نجات کیسے ممکن ہوگی؟ کفر تو ہمیشہ سے اس بات پر اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل سے کسی طرح محبت رسول نکال لی جائے، جذبہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیا جائے۔ کیا خوب کہا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کریم جل شانہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھیں، اور اس کے بغیر نجات کا تصور بھی ممکن نہیں۔ لیکن اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں کہ اللہ جل جلالہ اپنا خاص فضل فرما دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرشتوں سے فرما دیں کہ یہ تو میرے ہیں، انہیں آنے دو۔ تو یقینی بات ہے جب ایمان کے ساتھ اعمال پہ ہم غور کریں گے اور اعمال پہ دلچسپی لیں گے اور اعمال کا ذخیرہ رکھیں گے اور اعمال کی اہمیت ہمارے سامنے ہوگی تو کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ اور بہت قیمتی بات ارشاد فرمائی، من بطا بعملہ لم یسرع بنسبہ، کہ جس کے اعمال نے پیچھے پھینک دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کر جا سکتا۔ آج لوگ امیدوں پہ بیٹھے ہیں، میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں بزرگوں کا بیٹا ہوں، فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں۔ خالی امیدوں اور آرزوؤں سے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا تو آخرت بخشش بھی نہیں ہوگی۔ نسبت بڑی چیز ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں واضح کر دیا کہ من بطا بعملہ لم یسرع بنسبہ، کہ جس کے اعمال نے اسے پیچھے پھینک دیا اس کا نسب اس کی بخشش نہیں کروا سکتا۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔
صہیب رومی روم سے اٹھے ہیں، سلمان فارس سے اٹھ کے آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وابستہ ہوئے ہیں، اعمال سے اپنے آپ کو مزین کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا بلال کو دیکھیں حبشہ سے چلے ہیں، چلتے مکہ کی سرزمین پہ اور پاؤں کی آٹ عرش بری پہ سنائی دیتی ہے۔ یہ اعمال کی بنیاد پہ ہے۔ ایمان کے بعد اعمال سے انسان مزین ہوگا تو کل قیامت کے دن اس کی بخشش کی امید ہوگی۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حلاوت بھی نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی دلچسپی بھی نصیب فرمائے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔